अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 19 अक्टूबर को आईजी सिंध को यरगमाल बनाकर उन्हें मजबूर करके मरियम नवाज के कमरे पर छापा मारने के लिए जो कार्रवाई की गई थी, फौज की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। इस सिलसिले में आज हम जो बात करेंगे उसके 4 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि इस रिपोर्ट के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका खैर मकदम किया और आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरा पहलू यह है कि मियां नवाज शरीफ ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तीसरा पहलू हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट पर जो रद्द अमल आया है उस पर बात करेंगे। जबकि चौथा पहलू यह होगा कि इस पूरी रिपोर्ट के हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है, जबकि हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ क्या है। आर्मी चीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये यकीन दिलाया गया था कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करवाएंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया था कि ये रिपोर्ट 10 रोज के अंदर आएगी, लेकिन इस रिपोर्ट को आते आते बहुत सारे दिन गुजर गए और उस दौरान एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने इंटरव्यू में इस रिपोर्ट को सामने लाने का मुतालबा किया गया था, जबकि पीडीएम के सरबराही इजलास में भी इस रिपोर्ट के हवाले से बात की गई और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस रिपोर्ट को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया था। जब ये रिपोर्ट जारी हो गई तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में थे और वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उस वक्त उन्हें ये खबर मिली और उन्होंने लोगों को बताया कि कराची वाक़े के हवाले से आईजी सिंध को जो यरगमाल बनाया गया था, आर्मी चीफ की जानिब से जो तहकीकात करवाई गई थी उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और हम उस रिपोर्ट को वेलकम करते हैं और आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा करते हैं। सवाल यह है कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई उसके बहुत सारे पहलू थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मेरा ख्याल है कि इंतहाई उजलत में और जल्दी में रद्द अमल दिया। होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम इस पूरे मामले में फरीक थी और पीडीएम के सामने ये मुद्दा रखा जाता और उनसे बातचीत की जाती, इस रिपोर्ट के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाता और वो सारे सवालात जो इस वक्त पाकिस्तान में उठाए जा रहे हैं उस पर बात की जाती। उसके बाद इसके ऊपर अगर रद्द अमल दिया जाता तो बात समझ में आनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर इसमें एक बात कबूल कर ली गई कि आईजी सिंध को आईएसआई और रेंजर्स अफसरान ने यरगमाल बनाकर उसे आईएसआई कराची के दफ्तर लाए थे और उन्हें इस बात पर मजबूर किया था कि वो कैप्टन सफदर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर गिरफ्तारी अमल में लाए। आईजी सिंध को जब बजौर ताकत इस सारे मामले पर मजबूर किया गया और मरियम नवाज के आवारी टावर होटल में कमरे पर पुलिस ने छापा मारा तो उस दिन पूरे पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मरियम नवाज ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रद्द अमल दिया। मौलाना फजल रहमान भी उस वक्त उनके साथ थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पूरे मामले में कहीं भी स्क्रीन पर नजर नहीं आए। जाहिर बात है कि इसका एक सबब यह था कि मरियम नवाज 18 अक्टूबर को कराची में पीडीएम का जो जलसा था उसमें वो मदऊ की गई थी, मेजबान पीपल्स पार्टी थी। इस सिलसिले में मेजबान पीपल्स पार्टी होने के वजह से मरियम नवाज और जितने भी जो मेहमान थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी के जाती मेहमान थे। जब होटल में उनके कमरे पर छापा मारा गया तो जाहिर सी बात है कि ये बेइज्जती असल में उन मेहमानों की तो थी, लेकिन हमारी रिवायात के तहत उस मेजबान की भी बेइज्जती थी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नीचा दिखाने के लिए जहां उनकी पूरे सूबे में हुकूमत थी वहां उनका चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था और उन्हीं के आईजी के कहने पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई, तो बराह रास्त ये बेइज्जती बिलावल भुट्टो जरदारी की भी थी। लेकिन उसके बावजूद उन तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया, उन तमाम सवालात को एड्रेस नहीं किया गया। उजरत के अंदर इस रिपोर्ट को वेलकम किया गया। अभी तक ये नहीं बताया गया कि किन लोगों को इस सारे मामले के अंदर कसूरवार ठहराया गया है और वो कौन से अफसरान थे जिन्होंने उन अफसरान को हुक्म दिया कि वो आईजी सिंध को उनकी रिहाइश गाह से उठाकर आईएसआई के दफ्तर ले आएं और पूरे जो सूबे का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, उसको मफलूज कर दें।
میاں نواز شریف کی جانب سے جب ایک ٹویٹر کے ذریعے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ میاں نواز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی صاحبزادی مریم نواز کے کمرے پر چھاپا ہی اسی لیے مارا گیا تھا تاکہ ایک طرف نہ بلاول بھٹو زرداری کو نیچا دکھایا جا سکے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز کو بھی بے عزت کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی طور پر مریم نواز کا قد بڑھا، لیکن جن لوگوں نے، جن اداروں نے چھاپا مارا، ان کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ جس دن یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی 18 اور 19 اکتوبر کے دنوں میں، تو وفاقی وزراء، تحریک انصاف کی سندھ کی جو دیگر قیادت ہے، انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے آئی جی سندھ کو یہ کھلی دھمکیاں دی تھی کہ آپ وفاق کے ماتحت ہیں، اگر آپ نے مقدمے کے بعد ملزمان کو گرفتار نہ کیا تو یہ معاملہ وہ وفاقی کابینہ کے اندر لے جائیں گے اور آپ کو OSD بنوائیں گے۔ ان ساری دھمکیوں کے بعد دیگر اداروں نے جو ہے وہ تحرک لیا، اور اس کے نتیجے میں تمام ادارے ایک پیج پر تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر جو ساری کاروائی ہوئی وہ آپ کے سامنے تھی۔ میاں نواز شریف کا رد عمل اس لیے فطری تھا کہ ان کی بیٹی کو اس پورے معاملے میں نشانہ بنایا گیا، اور اس رپورٹ پر میاں نواز شریف کے جو سوالات تھے وہ بھی جائز تھے کہ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کن لوگوں نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ کراچی میں جو رینجرز اور ISI کے افسران بیٹھے ہیں، انہیں تو یہ بات ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ قائد اعظم کی مزار کے اوپر جو ہنگامہ ہوا، اس پر جو عوامی جذبات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری کارروائی کی۔ یہ ایک ایسا عذر پیش کیا گیا جو جان چھڑانے کے لیے تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن زمینی حقائق کا ان سے تعلق ہمیں جڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن آرمی چیف کی ہدایت پر جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر حکومتی وزراء کا جو رد عمل ہے وہ بھی ہنسی کے قابل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دن یہ رپورٹ سامنے آئی اور وفاقی وزراء نے جو رد عمل دیا، اس میں انتہائی ایک بچگانہ قسم کی باتیں کی گئی۔ کہا گیا کہ اب سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرے۔ ان کا اشارہ IG سندھ اور دیگر پولیس افسران کی طرف تھا کہ اب ان پولیس افسران کے خلاف دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے جنہوں نے اس واقعے کے خلاف چھٹی پر جانے کی درخواستیں دی تھیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر تو ان افسران کا استعفیٰ بنتا تھا کہ وہ اگر ان کے اندر کچھ ہوتا تو یہ سارے لوگ احتجاجاً استعفیٰ دے کر چلے جاتے، لیکن نہ جانے کیوں کس مصلحت کے تحت انہوں نے طویل چھٹیوں پر جانے کی درخواست دی۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ان کے خلاف سندھ حکومت اب کیا کارروائی کرتی ہے، حالانکہ اس رپورٹ کے اندر اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ IG سندھ کو یرغمال بنایا گیا تھا، اس کے باوجود ان کی باتوں سے ایک بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سارے معاملے پر جو قانونی ماہرین بات کرتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف نے اس سلسلے میں تحقیقات کی، بلاول بھٹو زرداری کو یقین دہانی کروائی، تو کیا انہوں نے وزیر اعظم کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا تھا؟ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی۔ حالانکہ خود وزیر اعظم اس سارے معاملے کو کامیڈی کہتے رہے، سرکس کہتے رہے، اور وہ مختلف انٹرویوز میں اس سارے معاملے پر ہمیں طنز کرتے نظر آئے۔ حالانکہ ایک صوبے کے اندر ایک پولیس کی اتھارٹی کو، ایک صوبائی حکومت کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کی پوری اتھارٹی کو رسوا کیا گیا، لیکن وزیر اعظم ہنستے رہے۔ اب جب قانونی ماہرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وزیر اعظم سے آرمی چیف نے رابطہ کیا تھا اور انہیں اس بارے میں اعتماد میں لیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے کی انکوائری کرانے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تک اس سلسلے میں کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آرمی چیف نے ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی انہیں اس قابل بھی سمجھا کہ وہ ان کو اس سلسلے میں آگاہ کریں کہ وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وزیر اعظم نے ہر بار اپنی اتھارٹی کو خود رسوا کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ
جب جب ایسے حالات ہوئے، ایسے معاملات سامنے آئے ہیں، انہوں نے خود کو الگ کر دیا اور اس کے نتیجے میں آرمی چیف کو اس سارے معاملات کے اندر مداخلت کرنا پڑی ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء کی جانب سے جب پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو انہیں یہ بات کیوں یاد نہیں رہتی کہ آرمی چیف کی جانب سے جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تو اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ آئی جی سندھ کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور جب یرغمال بنایا گیا تھا اور ساری باتیں تسلیم کر لی گئی ہیں تو پولیس کے خلاف کارروائی کا کس طرح سوال پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ آخری بات یہ ہے کہ مزار قائد پر جب کیپٹن صفدر نے مزار قائد کے اندر نعرے بازی کروائی تو مزار قائد اور اس کا پورا احاطہ یعنی پورا وہ علاقہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، اور وفاقی حکومت کی ہی جانب سے قائد اعظم کی مزار کا جو پورا بورڈ بنا ہوا ہے وہی اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا مقدمہ وہ بورڈ درج کرواتا، لیکن حلیم عادل کے قریبی رشتہ دار کی جانب سے جب وہ مقدمہ درج کروایا گیا تو کچھ دنوں بعد پولیس نے وہ مقدمہ خارج اس لیے کر دیا کہ اس بندے کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ تو وہ جس دن 18 اکتوبر کو مزار قائد پر کیپٹن صفدر کی جانب سے نعرے بازی کروائی گئی وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، اور ان سے جب فون پر رابطے کیے گئے تو وہ فون پر بھی رابطے میں نہیں آیا، اس کا فون نمبر بند مل رہا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکومت کی جانب سے جھوٹے مقدمے درج کروائے گئے ہیں، لاہور میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر اور 2 سابق وزراء اعظم اور نون لیگ کی قیادت پر جو غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا وہ بھی ایک روپوش آدمی تھا، اور اس کو فریادی بنا کر یہ مقدمہ درج کروایا گیا، اور جو کراچی میں مقدمہ درج کروایا گیا وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا، اور اس میں بھی جو مدعی تھا وہ بھی مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو واقعات سامنے آئے اس میں حکومت کی جو رسوائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس سارے معاملے کے اوپر کوئی بھی اس بات کا احساس نہیں، کوئی ندامت نہیں اور کوئی شرمندگی نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔